یا اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہ کرم بھی تیرا کم تو نہیں، تو نے قرآن بھی ہمارے لیے اتارا ہے، یا اللہ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپینوز اسٹوڈیوز آفیشیل پہ پاکستان کی فرسٹ ایور رمضان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن۔ ناظرین، آج ہے 70واں روزہ، بہت اہمیت کا حامل ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اور اس تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہندسے آتے ہیں ذہن میں، جو نمبر آتے ہیں ذہن میں، وہ 313۔ تو آج اس پہ بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی شہریار صاحب، 313 بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی ابھی اوائل کا زمانہ تھا، اور 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ مسلمانوں پر جب کفار نے دیکھا کہ یار ابھی یہ لوگ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، تو جو ہمیشہ سے طاغوت کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے، طاغوت مینس شیطانی قوتوں کا یہ وتیرہ، یہ سلسلہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو 1200 افراد کا قافلہ فوجیوں کا یا لڑاکا لوگوں کا قافلہ لے کے نکلے وہ لوگ مکہ سے، اور بدر کے مقام پر رسول خدا علیہ السلام نے بہترین جنگی حکمت عملی مرتب کر کے وہ بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام پہنچ گئے، اور یہ 17 رمضان المبارک تھا۔ اب جو مسلمان وہاں بیٹھے موجود تھے، پوری پلاننگ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی پوزیشنز بنائیں، تو دیکھا کہ جم غفیر آ رہا ہے، یہ 313، اور وہاں سے قافلہ آ رہا ہے 1000 سے اوپر افراد کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے وہ رات، ساری رات جو ہے نا، جو صبح 70واں روزہ تھا، آقا علیہ السلام نے روتے ہوئے گزاری، اتنا روئے کہ آپ کی ساری ریچھ مبارکہ، داڑھی مبارکہ تر ہو۔ اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ 313 بندے یہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں، یا اللہ اگر آج یہ شکست کھا گئے تو پروردگار پھر قیامت تک اسلام کا تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، تو ہماری غیب سے مدد فرما۔ آپ یقین کریں، اللہ آپ لوگوں کو بھی لے جائے، آپ گئے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، میرا حسن ظن ہے، بدر کے مقام پر آپ جائیں گے نا، جب آپ پہاڑ دیکھیں گے، یعنی جب آپ مدینے سے نکلیں گے بدر کے راستے پہ، تو آپ کو سارے کالے سیاہ سخت سنگلاخ قسم کے پہاڑ ملیں گے، لیکن بدر کے ارد گرد جو پہاڑ ہے نا، وہ پیلی نرم ریت اس کے اوپر ہے، نرم ہو چکے ہیں وہ فرشتے جب اللہ نے بھیجے ان کی مدد کے لیے، تو ان فرشتوں کے قدم جب اس پہاڑ پر لگے، اللہ تعالیٰ نے ان نوری فرشتوں کے قدموں کی برکت سے وہ سنگلاخ پہاڑ نرم ریت کر دیے۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں ہم یوں تلوار گھماتے تھے، کافر دور ہوتا تھا لیکن ہماری دور سے تلوار اس کے قریب میں گزرتی تھی لیکن اس کی گردن اتر جاتی تھی۔ فرشتے ان کو جو ہے نا جہنم واصل کر رہے ہوتے تھے، اور جب تھوڑی ہی دیر گزری اور انہوں نے دیکھا ان کے بڑے بڑے سورما ہلاک ہوتے چلے گئے، اور ان میں بھگدڑ مچی، اور وہ لوگ بھاگے، اور جب وہ بھاگے تو پھر مسلمان ان کے پیچھے بھاگے، کئیوں کو پکڑ کے قیدی بنا لیا گیا، اور قیدی بنانے کے بعد ان کا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ لیکن بڑی عجیب بات، جنگ کے بعد کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، لیکن مسلمانوں نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ قیدی ہو گئے ہو، مکے کے لوگ ہو، ہمارے رشتہ داروں میں تو ہمارے پڑوسی ہو، جو بھی ہو،
فدیہ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر جنگ ہوتی تھی نا تو جو پکڑے جاتے تھے، قیدی ہو جاتے تھے، تو ان کے گھر والے آ کے پیسے دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم میں سے پڑھا لکھا کون ہے؟ عربی کس کو آتی ہے؟ ہندسہ کس کو آتا ہے؟ حساب کتاب کس کو آتا ہے؟ ہم کو آتا ہے، ہم کو آتا ہے۔ بولا چلو مسلمانوں 10 بچوں کو پڑھا دو، بس تمہارا یہ فدیہ تم آزاد ہو۔ یعنی علم کی کتنی قدر ہے نبی کی نظر میں، بے شک اور بے شک۔ سکھا دیا کہ علم حاصل کرو، کہ یہ علم ہے جو تمہیں زمین سے عرش تک لے جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج علم ہمارے پاس نہیں ہے، معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ العلم نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور ہے زمین و آسمانوں کا، اور اللہ نے یہی فرمایا یہ جو علم ہے یہ نور ہے۔ مطلب اللہ کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو آج کے دور میں بدقسمتی سے ہم غزوہ بدر سے کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس نے اسلام کی سربلندی کی ایک ایسی مثال قائم کی، تعداد کے اوپر نہیں۔ آپ آ جائیں اس کی بہت سینکڑوں سالوں کے بعد جبرالٹر پر، کیا بولتے ہیں، جب یہ اسپین اندلس، جب یہ جبل الطارق اس کا نام تھا، طارق ابن زیاد، جب مسلمانوں کا صرف 4000 افراد، کتنے؟ 4000، سامنے 1.5 لاکھ کی عیسائی فوج، جارج ہفتم کی فوج، وہ 1.5 لاکھ، یہ 4000۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اپنے سپہ سالار خالد ابن زیاد سے کہا، خالد بن زیاد سے کہا کیا کرنا ہے؟ بولا کرنا کیا ہے؟ مارنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور خبردار جو کسی نے پیچھے جانے کی کوشش کی۔ پھر بولا رنگروٹ سے چلو کشتیوں کو آگ لگا دو۔ ساری جتنے وہ کشتیوں میں آئے تھے مسلمان، انہوں نے پیچھے ساری اپنی کشتیاں ہی جلا دی۔ کفار یہ دیکھ رہے، کہہ رہے یار یہ کریزی، یہ پاگل ہے، ابے کشتیاں جلا دی، بھاگیں گے کیسے؟ بولا ہم بھاگنے نہیں آئے، ہم تمہیں بھگانے آئے ہیں۔ جب ان کی یہ جلال والی آواز سنی تو وادی فوج ان کی ویسے ہی بھاگ گئی۔ باقی 75,000 کو ان 4000 نے مارا، کاٹا اور اپنا قیدی بنایا، اور پھر پورا اسپین فتح کیا۔ تعداد میں نہیں جاتے، کوانٹٹی میں نہیں جاتے، کوالٹی پہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، کہ وہ کہتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک حق غالب ہونے کے لیے اور باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ تھا۔ آج کا مسلمان، آج کی حکومتیں، مسلمان کہلانے والے 57 ممالک سب بزدل ہیں، سب۔ آپ غزوہ بدر کو اسٹڈی کر لیتے، یہ تاریخ میں زیادہ کو اسٹڈی کر لیتے، خدا کی قسم آج فلسطینیوں کا یہ حال نہ ہوتا، کشمیریوں کا یہ حال نہ ہوتا، مصر میں، شام میں، یمن میں، روہنگیا میں، پاکستان، ہندوستان میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا اگر ہم اپنے، کہتے ہیں نا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جی ناظرین، جنگ بدر کی تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جیسے کہ شہریار صاحب نے بتایا کہ تعداد امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کی جرت مندی، آپ کی بہادری، آپ کی حکمت عملی، یہ میٹر کرتی ہے۔ تو ناظرین اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے مہمان رمضان۔ جی ناظرین، ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے مہمان رمضان کا۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ بلڈر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، فلانتھروپسٹ بھی ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور ان کی پارٹی کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں اعجاز علی کھوکھر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اعجاز صاحب، آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ اب تو ہم بیچ میں آ چکے ہیں، بلکہ بیچ سے بھی تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں رمضان میں۔ جی ماشاء اللہ، زبردست، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم جو یہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ بالکل۔ جی آپ بزنس مین بھی ہیں، آپ پولیٹیشین بھی ہیں۔ جی جی تو جب ہم آپ کی پولیٹکس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، کسان اتحاد پارٹی کے آپ سندھ کے صدر بھی ہیں، جی تو پولیٹکس جو ہے وہ تو کبھی رکتی نہیں، اس کی ایکٹیویٹیز بھی کبھی رکتی نہیں۔ جی جی وہ نہ ٹائم دیکھتی ہیں، نہ موسم دیکھتی ہیں، نہ حالات دیکھتے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ جی جی تو رمضان میں کس طرح سے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں اپنے ٹائم کو؟ دیکھیے جی، رمضان میں سیاست جو چلتی رہتی ہے۔ ابھی ہم لوگ جاتے ہیں اپنے گاؤں دیہات میں، تو وہاں پہ جو ہمارے ووٹرز ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان سے جا کے ملتے ہیں،
ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم جا کے ان کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ کسان جو ہوتا ہے وہ بہت غریب آدمی ہے. کسان ایک چھوٹے زمین والا آدمی ہوتا ہے. کسان جو ہوتا ہے وہ محنت کش ہوتا ہے، بالکل. اور اس بیچارے کو سال میں صرف 1-2 دفعہ فصل آتی ہے جس سے اس نے پورا سال چلانا ہوتا ہے. ہم نے کیونکہ ہمارے وہ بھائی ہیں اور ان کی ہمیں ذمہ داری ملی ہے، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ چنا ہے، تو ہم جاتے ہیں. ان کے مطلب بہت بڑا ایریا ہے، پوری سندھ کا ہے، تو جا کے ان سے ملتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے ہیں. صحیح. تو جب رمضان میں آپ اسپیشلی جب ان کے ساتھ ہی پورا ٹائم گزارتے ہوں گے؟ جی کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکتا بالکل، ہے. کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کو اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ آپ کو وزٹ کرنا ہوتا ہے. جی جی تو رمضان میں تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا جائے. جی تو ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ پلس جو آپ کسان اتحاد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جی جی کسان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کسان جو ہے بیسکلی سب سے زیادہ محنت کرنے والا یہاں پر ہوتا ہے. جس پورے پروسیس میں جو بزنس کا پورا ماڈل ہے اس میں سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ کسان کر رہا ہوتا ہے، بالکل اور سب سے کم اس کو مل رہا ہوتا ہے بالکل پرسنٹیج. بالکل مل ہی نہیں رہا ہوتا. بالکل. تو یہ آپ کی پارٹی کس طرح سے اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے کہ سب کسانوں کو ان کی محنت کا بھرپور صلہ مل جائے؟ دیکھیں جی ایسا ہے کہ کسان کی کبھی بھی سنوائی نہیں ہوتی. کسان بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی بوئے کوئی اور کاٹے کوئی، بالکل. نصیب کی بات ہے. کسان کا جو آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سندھ میں پانی کا پرابلم ہے، کھاد کا پرابلم ہے، اور کھاد بہت مہنگی ہو چکی ہے. تو کسان بیچارہ اتنی بری طریقے سے پسا ہوا ہے. اگر کسی آدمی کو آپ دیکھیں اس کی 1 ایکڑ کی زمین ہے تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً اس کو 1,60,000 روپے میں، 1,30,000 روپے میں پڑتی ہے، 40,000 روپے میں. اس کی فصل اترتی ہے 2.25 لاکھ روپے کی. 50,000 60,000 روپے میں اس بیچارے نے پورا سال گزارنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے وہ اپنے ہیں، ہمارے نمائندے ہیں ان کے، تو میرے اپنے تو کسان ہیں، ہاری ہیں، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں جو ہو سکتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم گورنمنٹ کے پاس گئے تھے اور ہم نے کسان پیکج کا بھی اعلان کروایا تھا. اور ابھی جو ہماری اپنی پرسنل جو طاقت ہے یا جس حساب سے ہم کر سکتے ہیں تو ہم جا کے اپنی جتنی ہیلپ ہوتی ہے ان کو ہم جا کے کرتے ہیں. بالکل. بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا، اور اللہ آپ کو اس کا بہت برکت بھی دے، صلہ بھی دے. تو اسی بات کو آپ کے پولیٹکس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے پولیٹکس کو بڑا نیگیٹو کر دیا ہے. تو یہ جو اب آپ کی پارٹی میں اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں تو کتنے نوجوان ہیں جو اس میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی میرے خیال میں تو جو کسان ہے اس کا جو بیٹا ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یوتھ، کسانوں کی یوتھ، وہ تو بالکل ہمارے ساتھ کھڑی ہے. پڑھی لکھی یوتھ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہوتا یہ کہ جو سیاست ہے اس کو دوسری طرف لے گئے ہیں جو پارٹیز ہیں. سیاست ایک عبادت بھی ہے. سیاست صرف یہ نہیں، سیاست ایک عبادت ہے. سیاست میں آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے معاملات حل کر سکتے ہیں، لوگ آپ کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں. لیکن ہم نے جو بھی سسٹم بنا دیا ہے ابھی، جو الیکشن ہو رہے ہیں جس حساب سے، تو وہ رہی نہیں ہے بات. لیکن ہم نے جا کے ان کو اجاگر کیا، ان کو سمجھایا ہے کہ جی آپ دیکھیں اپنے، اور ہمارا تو منشور یہ ہے کہ ہاری جو ہے وہ خود کھڑا ہو الیکشن میں. ہم اپنی پارٹی سے ان کو ٹکٹس دیں گے اور دے بھی رہے ہیں. ان کو عوامی نمائندگی کے لیے کسان کو ہی تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی نمائندگی بھی خود کرے. بالکل. یہ تو بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، اور جتنا زیادہ یوتھ اس میں آئے گا جی جی اور جتنا جو گراس روٹ لیول سے لوگ آئیں گے جن کے اپنے ایشوز ہیں، جو اپنے ایشوز کو خود ایڈریس کریں گے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. بالکل. تو آپ کی بھی یقیناً کاشتکاری کی طرف رجحان ہوگا. بالکل ہے. تو بڑی نالج بھی آپ کی ہوگی. بڑی تو نہیں لیکن کچھ ہے. اچھا چلیں. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ آپ کا سب سے زیادہ مزے کا جو سیزن ہوتا ہے جی جی جس کو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی تینوں سیزن اچھے ہوتے ہیں. ایک کپاس کا ہوتا ہے، ایک گندم کا، ایک گنے کا. گنے کا سیزن یہ ہوتا ہے گنا ہم ایک دفعہ لگا لیتے ہیں اور صرف پانی اور بیج اس کو دیا جاتا ہے، وہ 3 سال تک چلتا ہے. ہم نے دیکھیں جی ہم ذمہ دار لوگ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود جا کے نہیں کرتے، ہم پھر بھی کراتے ان سے. بالکل. لیکن یہ جو گندم کا سیزن ہوتا ہے یہ ذرا ٹھیک ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم گندم کی کٹائی کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، مختلف کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے کی اچھا ہوتا ہے. چلیں، یہ تو بڑا اچھا ہے. اور گندم کی جو فصل
بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہوتی بہت ہے, خوبصورت. بہت خوبصورت ہوتی ہے, اس کے ہیوائز جو ہوتے ہیں بڑے ساتھ اچھے ساتھ لگ اس کے رہے سرسوں چل رہا ہوتا ہے تو ساگ واگ کا موسم بھی ہوتا ہیں. ہے, بالکل ساگ بھی چل رہا ہوتا ہے. بالکل جی جی بالکل. تو ساگ کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے, ایک اپنا ایک لطف ہے. جی جی. تو بالکل. تو اسی پہ جب ہم آپ کی پالیٹکس پہ دوبارہ آتے ہیں, کیونکہ ہم ذرا تھوڑا سا کاشتکاری کی طرف چلے گئے ہیں, تو آپ کے پالیٹکس پہ جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو آپ کا آپ کی جو بھی صدر ہیں جی جی. اس کے کون, پہلے تو آپ ان کا تعارف کرا دیجیے. جی ہمارے چیئرمین ہیں, صدر تو میں خود ہوں. اچھا اوکے ہمارے چیئرمین خالد حسین بٹ صاحب اوکے. بھاول نگر سے ہیں, اور وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے آدمی. انہوں نے لاسٹ ٹائم ان کی محنت سے ابھی کسان کنونشن کروایا تھا 2023 دسمبر میں. اس میں آرمی چیف کو مدعو کیا تھا اور وہ ان کی محنت سے ہوا تھا, جس میں ہم تقریباً پوری سندھ سے کسان گئے تھے. آرمی چیف صاحب تھے, پرائم منسٹر صاحب تھے, نگران, چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری تھے, چیف منسٹرز تھے, وفاقی منسٹرز تھے. وہاں جا کے ہم نے کسانوں نے اپنی بات کی, چیف صاحب نے ہماری بات سنی, ہمیں رسپانس کیا. تو یہ نہیں, یہ تو بہت زیادہ ہی ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ماشاء اللہ سے خیر, لیکن ہمارا ایگریکلچر لینڈ ہے, بالکل تو ہمیں تو ایسی ریپرزنٹیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. تو یہاں پر جب آپ, کیونکہ آپ کے ساتھ تو کسان ہیں جی جی اور وہ آپ کو ساتھ بھی دیتے ہیں, آپ جی کا اپنے آگے چیزوں کو کرنا بھی چاہتے ہیں, جی تو جب ہم بات کرتے ہیں آگے پارلیمنٹ کی, جی جی. تو اس میں جو ہے ریپرزنٹیشنز کے لیے پھر آپ وہاں پر آپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ابھی ہماری پارٹی ہے نہیں, ہم لوگ 2009 سے ہم نے پارٹی بنائی تھی. الیکشن لاسٹ ٹائم ہم نے پہلی دفعہ لڑے, تو ابھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو چیئرمین صاحب ہیں ہمارے, لیکن آہستہ آہستہ ہم جائیں گے اسمبلیوں میں جا کے اپنی بات کریں گے. دعا کریے گا. نہیں بالکل, اور رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کی کامیابی کے لیے ہم بہت دعا گو ہیں. تو جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کھوکھر صاحب کے ساتھ ہم نے پولیٹکس پر بھی بات کری اور آگے آنے والی یوتھ کے لیے بھی ہم نے ان سے بات کری. اب چلتے ہیں ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے کلام رمضان. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اپنے شہر کے ٹائمنگز کے حساب سے روزہ افطار کیجیے اور ہم سب کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیے. اللہ حافظ. ڈٹھیاں مدینے دیا عجب بہاراں, ڈٹھیاں مدینے دیا عجب بہاراں, کراؤں میں یاد اتے, کراؤں میں یاد اتے, وقت گزارا ڈٹھیاں مدینے دیا عجب بہاراں. روز دیاں جالیاں نو چمدا تے روندا, روز دیاں جالیاں نو چمدا تے روندا, تختی گناہاں والی اپنی میں دھونا, اپنے مقدراں نو, اپنے مقدراں نو پیا میں سواراں, ڈٹھیاں مدینے دیا عجب بہاراں. سخیے گھرانہ سارا کرے جو سوال, سخیے گھرانہ سارا کرے جو سوال, مل جاندا جگ دے وچ اس نو کمال, منگے جڑا روٹی تھے
ਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਅਜਬ ਬਹਾਰਾਂ